السلام علیکم ناظرین، میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ آج تک میں نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں زیادہ تر ان میں جو کالجز، جو طلباء تنظیموں کا یا جو طلباء جو پولیٹکس ہیں ان کے اندر جو گن پوائنٹ کا یا جو گن پوائنٹ جو ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ لیں جو اسٹوڈنٹس کی لائف میں ہے، ان میں زیادہ تر جو کالجز میں نے ڈسکس کیے ہیں ان میں دیال سنگھ اور ایم اے کالج سر فہرست ہیں۔ ان دو کالجوں میں جو تھا نا تقریباً ان کا سٹیٹس اور ان میں جو دشمن اور دوست تھے وہ تقریباً میچول ہوتے تھے۔ دشمن بھی دوستوں میں بیٹھتے اور دوست جو تھے وہ بھی دشمنوں میں بیٹھتے تھے۔ ان کالجز کا آپس میں فاصلہ بھی اتنا نہیں تھا، لیکن لاہور میں اس کے علاوہ ایف سی کالج جہاں پہ مدر طبی وغیرہ نے ان معاملات کو سٹارٹ کیا، سیول لائن کالج جہاں پہ نواز خان کو قتل کیا گیا، اس میں رئیس چینکی اور بلال وغیرہ کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا، تو یہ اس طرح یہ چار۔ اس کے علاوہ ڈگری کالج شدرا تھا، اس کے علاوہ ڈگری کالج بھگوان پورہ تھا، اسی طرح ڈگری کالج تھا وحدت روڈ، وہاں پہ سجاد صابری، اور ادھر جو بھگوان پورہ جو تھا ڈگری کالج، یہاں پر جس وقت طلباء، میں تو یہ کہوں گا اپنے یادداشت کے مطابق کہ جب یہ وہاں پر آغاز ہوا اور یہ اسٹوڈنٹس میں جب یہ گن کلچر اس کا تعارف ہوا، تو اس وقت جو تھا رانا وحید ایک ایسا نام تھا۔ سب سے پہلے تو میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیں۔ اور میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتاتا ہوتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے، جس وقت بندہ اپنی جوانی چڑھ رہا ہوتا ہے، شناختی کارڈ بننے کے کچھ عرصہ بعد سے لے کے تو وہ جو 5 سے 7 سال ہوتے ہیں نا زندگی کے، یہ بہت زیادہ آپ کی زندگی کے اوپر تابکاتی اور گہرے اثرات چھوڑتی ہیں۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہی جو کیا دھرا ہوتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہے یا آپ کو منو مٹی تلے لے جاتا ہے۔ آپ کے غلط فیصلے، آپ کی سوچ اور شیطانی کاموں میں زیادہ جو ہے آپ کا رجحان یہ موت کی آگوش میں سلا دیتا ہے۔ رانا وحید جو تھا نا، یہ بڑا بہادر لڑکا تھا، اور میں نے خود لوگوں سے یہ سنا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ کئی ایسی کہاوتیں، کئی ایسی باتیں بھی لوگوں نے مجھے بتائیں اور جیلوں میں ذکر ہوئے، اور وہاں پر باتیں تقریباً پنی نتاری جاتی ہیں، کیونکہ ایک بات کو 10 افراد سے سننے کے بعد اس میں شکوک و شبہات کا جو ہے معاملہ بالکل عذر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ باتیں ہمارے پاس بڑی آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہیں، اور میں وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرے علم کے مطابق درست ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ جی اشتیاق بھٹی، یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں۔ میرا اور ان کا جیل کے اندر، جب میں اپنے فادر کے مقدمہ جو مخالف پارٹی کا بندے کے قتل میں اندر تھا، تو 93 کا یہ دور تھا، اور یہ کیمپ جیل کا میں آج آپ کو دور کی جو ہے نا آپ کو نقشہ بندی کر کے دکھاؤں گا، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو جیل کے اندر کے معاملات جو ہے نا یہ آپ تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے میں نے باقاعدہ طور پہ سٹوری اتنی پیچیدہ تھی کہ میرے لیے بیان کرنا بڑا مشکل ہو جانا تھا، کردار اتنے زیادہ تھے، اور یہ لاہور کے تاریخی لوگ ہیں جن کا ذکر آج میں آپ کو سناؤں گا۔ تو اشتیاق بھٹی جو ہے نا میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ ڈگری کالج بھگوان پورہ کے یہ بھی رانا وحید کے بہت گہرے دوست تھے، طلباء سیاست میں ان کی بھی بڑی جو ہے کاوشیں ہیں، تو میں ان سے کچھ ایسی باتیں کروں گا جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد آپ نے اس دور کے طلباء کا، سیاست کا، سیاستدانوں کا، جیلوں کا، بدماشوں کا آج کے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے۔ آپ کو اس میں بہت زیادہ میری باتیں رہنمائی کریں گی، یہ میرا آپ سب سے جو ہے وعدہ ہے۔ آپ پروگرام کو دیکھیں اور آپ باتوں کو سمجھیں کہ ہم یہ باتیں آپ کو کیوں سنا رہے ہیں۔ اشتیاق بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے میری خاطر اپنا ٹائم نکال کے آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں اصلاحی پروگرام کر رہا ہوں۔ آپ آلریڈی دیکھتے ہیں پروگرامز، تو میں اپنے نوجوان کو جو ہے نا اسٹوڈنٹ اور یہ بدماشی اور ان چیزوں کا انجام بتاتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھگوان پورہ کالج میں کب آپ نے ایڈمیشن لیا، اور رانا وحید آپ کا دوست کیسے بنا؟ رانا وحید اور میں ہم محلے دار تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تو ہم نے 88 میں بھگوان پورہ کالج میں ایڈمیشن لیا۔ اچھا، ہم سے پہلے ادھر پی ایس ایف تھی، ایک جماعت اسلامی جماعت تھی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہیں تھی۔ اچھا، وہ ہم نے ادھر آ کے نا اس کا آغاز کیا ہے، تو پھر الیکشن میں ہم پی ایس ایف اور جماعت اسلامی سے جیتے ہیں وہ الیکشن۔ اچھا 90 میں۔ اچھا، یہ جو الیکشن تھے یہ رانا بھائی چیئرمین بن گیا اور میں اپنا پریزیڈنٹ بن گیا، اس ادھر سے ہم نے یہ ایسے آغاز کیا اسٹوڈنٹ کا۔ اچھا، رانا بھائی جو تھا چیئرمین ادھر ایم ایس ایف ڈگری کالج کا تھا، اور آپ پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں اشتیاق بھائی کہ آپ جس وقت
اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ نے اپنا پیر رکھا اور رانا وحید کے ساتھ آپ نے سیاست کا آغاز کیا، اس وقت ایم اے کالج میں اور دیال سنگھ کالج میں یا دوسرے کالجوں میں کون سی طلبہ تنظیم تھی؟ ایم یو کالج میں ایم ایس ایف ہی تھی، اس میں گروپ کون سا عابد چودھری تھا. عابد چودھری تھا. تو دیال سنگھ میں اپنا ارشد بن چودھری تھا. ارشد بن چودھری تھا. ادھر اپنا کامرس میں سجاد صاحبی صاحب تھے. کامرس کالج میں جو وحدت روڈ پہ جی تھا. جی. اور ڈگری کالج میں نواز جٹ وغیرہ. نواز جٹ وغیرہ تھے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ جس پارٹی اپنی مسلم لیگ نون کی، یہ آپ کو اپنی یادداشت کے مطابق یاد ہے کہ رانا وحید نے اور آپ نے جب یہ سیاست کا آغاز کیا تو میرے نوجوان کو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے آغاز ہوتا تھا؟ کہ آپ کسی سیاستدان کے پاس جا کے اجازت لیتے تھے؟ اس وقت وہ مسلم لیگ ہاؤس ہوتی تھی نا ڈیوس روڈ پہ. ڈیوس روڈ پہ. ہاں جی. ادھر ہی ایسے ریاض فتح صاحب، اپنا اختر رسول، مسلم لیگ یہ دوست سپورٹ کرتے تھے اس ٹائم. اچھا. نواز شریف وغیرہ نے ان کو کہا ہوا تھا. تو باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے اس وقت. اچھا الیکشن میں بولا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ رانا وحید جو تھا، میں نے سنا ہے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس کے فادر کا کوئی جھگڑا ہوا تھا بازار میں، اور وہاں پہ نوجوانوں نے کوئی جھگڑے میں کوئی والد صاحب کو تلخ جملے کو اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد رانا وحید کے اوپر کوئی دشمنوں نے اٹیک کیا تھا. اس کی وہاں پہ سنا ہے میں نے کہ ٹانگیں کاٹ دی یا ٹانگ کاٹ دی. ٹانگیں نہیں کاٹی، کیا سے کاٹی تھی یہاں سے. اچھا وہ ایڑی کے نیچے والا حصہ. جی. اچھا. کلہاڑی کے ساتھ. وہ علاقائی دشمنی تھی ذاتی. اچھا. وہ ایسے تھا کہ وڈیرا نظام ہے ادھر. اچھا. اس میں یہ تھا کہ میں نے اسٹوڈنٹ اپنی پھوپھا میں تو وہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے محلے دار. دوسرا گروپ جو تھا. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے دشمنی ادھر سے سٹارٹ ہوئی. اچھا. تو میں بڑی مرتبہ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، آمنے سامنے گولی بھی چلی، بہت کچھ ہوا اس اچھا جھگڑے میں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رانا وحید جو ہے وہ اس سے جھگڑا جب یہ ہوا اور اس کی انہوں نے نسیں وغیرہ کاٹیں، اس وقت یہ اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ یا آؤٹ سائڈر؟ اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. 1 سال پہلے تو ایڈمیشن لیا تھا 88 میں. 89 میں یہ اس کے ساتھ ہو گیا. عمر بھی کچھ بھی نہیں تھی. تو فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا رانا وحید کے والد؟ اس کے والد شریف آدمی تھے، ان کے بھائی بھی بہت اچھے ہیں، کاروباری آدمی ہیں. رانا وحید کا والد جو تھا وہ ریل میں تھا، ریلوے میں تھا. وہ یہی اسی سے جو جھگڑا شروع ہو گیا والد سے اس کے نا، اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی وغیرہ کی. اچھا. اس سے یہ سلسلہ چل پڑا. اچھا. اس کے بعد رانا وحید کے اوپر کوئی مقدمات بھی درج ہوئے، اور وہ ایک واقعہ ہے کیمپ جیل کا، وہ ذرا ناظرین کو نا تھوڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتانا ہے. آپ دوستوں کو اور بھائیوں کو یہاں پر باقاعدہ طور پہ دعوت دینے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیزیں جو جیل کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ جو واقعات ہیں نا، میں آپ کو وہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ الارم بھی سنا ہے کیمپ جیل میں ایک ہوا تھا جس کے اندر فردوس خان کو چھریاں لگ گئی تھیں، اور اس کے ہمارے ساتھی آپس میں جھگڑ پڑے تھے. فردوس خان بھی بیسیکل اسٹوڈنٹ ہی تھا، اکٹھے ہی رہتے. کہلاتا اسٹوڈنٹ ہی تھا. کسی وجہ سے اسٹوڈنٹ تھا نہیں ہے، بیسیکلی وہ ڈکیت تھا، مر گیا کہنا نہیں چاہیے، دوست تھا ہمارا، اللہ جنت میں. مقدمہ اس کو ڈکیتی ہو گئی تھی. لیکن وہ انسیٹلڈ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ میں ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جھگڑے بڑھے. اسٹوڈنٹ تو پورا من سیاست کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو لڑکوں کے طالب علموں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرے. لیکن اس میں یہ کلچر آ گیا، کلیشن کوف کلچر، یہ سب آؤٹ سائڈر آئے اس میں، تو ایسے یہ سلسلہ چلا ہے. آپس میں جھگڑا ہو گیا ان کا. وہ کیمپ جیل میں جو واقعہ کی عکاسی کرنے کی کوشش کریں گے اور ناظرین کو پتہ لگے کہ وہ ہو کا عالم ہوتا ہے جیل کے اندر. میں نے بتایا ان کو الارم میں ہوتا گیا. وہ ایک ہمارے دوست تھے، کافی سارے دوست ہمارے ادھر تھے، جیسے اپنا کھاری بلوچ ہو گیا. کھاری بلوچ ان کو سزائے موت ہو گئی جی اللہ تعالیٰ. رانا امتیاز میرے بڑے بھائیوں کی طرح. خالد ہیرا دوست. ایک ٹیپو تھا، وہ ٹیپو امام بخش والا، وہ ساحیوال جیل میں جا کے وہ میں نے سنا کہ الارم کی مار کے. ناظرین آپ دیکھیں کھاری کا بھائی کیسے بلوچ، بلال بلوچ اور افضال پٹی. بالکل صحیح. تو ناظرین دوست ہیں ہم، تقریباً 28 لڑکے تھے اس وقت. میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو ٹیپو امام بخش والا ہے اس کے بارے میں یہ لوگ بتاتے ہیں بات، وہ اللہ تعالیٰ وہ مر گیا وہ بیچارہ، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر دے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کروے. بالکل اللہ جنت میں جگہ دے. تو آپ یقین کریں لوگ بتاتے ہیں کہ مار کھانے کے بعد جو ہے نا وہاں پہ جب ملازم گئے نا تو یہ لڑکا اندر ڈنڈ اور بیٹھ کے نکالا اور ان کو کہہ رہا تھا اور لا کے مجھے مارو. یعنی اس طرح کے پاگل لوگ، بد دماغ لوگ بھی ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا تو پھر بڑی صاحب کیا ہوا؟ پھر وہ چھری لگ گئی نا فردوس خان کے نا، سیریس. اس میں ایک اسسٹنٹ تھا، اس کو بھی چھری لگ گئی. اچھا.
तो जो लड़के थे ना उनका तो चलान निकल गया, फरदौस खां और उसके साथ 2 साथी थे, उसके अपना उनका नाम था, मेरा ख्याल उसमें खारी वगैरह का भी चलान निकला था। नहीं उस टाइम भी ना निकला, सबसे पहले निकला ना फरदौस खां और उसके साथियों का कसूर जेल। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि स्टूडेंटों ने एक ना मीटिंग की कि अब तो हमें ब्लॉकों में बंद कर दिया जाएगा। उनको नहीं पता था कि हमारा कसूर ही बंद कर दिया जाएगा 40 चक्की। उनको ये इल्म नहीं था कि हमारा चलान कहीं और जेल भी जाना है। उन्होंने कहा अगर एडिशन आती है जेल की तो हम उनसे ना जरा खुला जो करने का मामला था। आप समझते हैं जेलों हालात की इतनी संगीनी का उनको भी अंदाजा नहीं था। आप भी समझते हैं जेलों को, बिल्कुल समझ। तो वो ऐसे हुआ जब वो चौधरी शफकात साहब आ गए, ये डीएसपी इचरा थे, उस वक्त डीएसपी इचरा थे इसी तरह। तो उस वक्त इनकी दहशत बड़ी थी। उन्होंने आते ही क्लैशनों के चैम्बर वगैरह मारे जब, तो स्टूडेंटों ने हथकड़ी लगाई सबको, उन्होंने 1 चक्की 2 चक्की ऐसे करके। हमारी 7 चक्की थी, वहीद की कुछ के उनके साथ ना डिप्टी मजीद क्रैशी था, उसके साथ कोई ना अब सुना मैंने, मुझे किसी ने बताया एक बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया था उन्होंने। हाँ, डिप्टी साहब उसने कहा तू हमारे घर आ गया ऐसे असला लेकर, कहना अब हम तुम्हारे घर जाएं तो आपका क्या बनेगा, आपके बच्चों में मेरे बच्चे मार दो, मुझे कोई मसला। उसका सिस्टर को छुरी लग गई, बिल्कुल असिस्टेंट को भी छुरी असिस्टेंट को लग गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये चक्की ना खोलना। जब बाहर निकले तो कुदरती मजीद क्रैशी सामने खड़ा था, फिर उसने उसको नाटेदार थप्पड़ मारा। तो फिर उधर जो आपको पता है उन्होंने अलार्म के क्या होता है डांगे वगैरह, ये अलार्म के अंदर नाज़रीन किधर से पड़ी है हमें। अल्लाह ताला की जात किसी दुश्मन बैरी को कभी अलार्म ना दिखाए जेलों में, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो वो बहुत बड़ा अलार्म था, बहुत बड़ा अलार्म, बड़े तगड़े चलान निकले थे उस वक्त जेलों में ट्रांसफर। उसमें उन्होंने क्या किया कि हमें साहिवाल जेल ना ट्रांसफर कर दिया। आप भी साहिवाल गए थे? हाँ, हम 28 लड़के थे हम। अच्छा, तकरीबन उसमें काफ़ी दोस्त जिनका मैंने पहले भी नाम लिया है, काफ़ी दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया, अखबारों में आ गया कि इनकी टिंडे मूछे ये वो, इनको ना ऐसे हो गया। आपके बारे में भी सब स्टूडेंट हो गए। अच्छा। ये नहीं कि मैं कि सब अखबारों में आया, खबरें भी हैं, अभी भी होंगी लोगों के पास। तो उसमें वो गलत थी खबर। अच्छा, खबर। लेकिन उन्होंने ये किया कि आप कैसे सीयत देते हैं, चप्पलें तार दी, नाले निकाल दिए। मुझे पता है बिल्कुल इसी तरह। तो 1 चक्की में आप बांध दो, छोड़ के दूसरे में मैं बांधूं, ऐसे किया उन्होंने। जियत देते हैं ना वो साहिवाल वाले, कच्ची चक्कियां होंगी, कच्ची चक्कियां 1 गिलास देते थे, उसके साथ चाहे आप पेशाब करें, उसी से पानी पीना, जो वो उसी से करना है। एक थाली देते थे, उसी में सालन लेना है और थोड़े से पानी के साथ धो लेनी है और कोई चीज नहीं। बिल्कुल जैसे नहीं टॉर्चर करते साहिवाल जेल। वो देते थे कि वो आप मुंह में धो ले या नहा ले। साहिवाल जेल में तो ना पड़ जाए। साहिवाल जेल को तो जो है ना वो उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हुआ था कि जो बिगड़े तिगड़े लोगों को यहाँ पे लाओ। नाजरीन यकीन करें, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर इन्होंने आमर भट्ट वगैरह का चलान किया था, इनको हथकड़ियाँ लगा के उल्टा गटरों में फेंक दिया। ऐसे ही है, जूतियां बदमाश अपने मुंह से उठा के सुपरिटेंडेंट के कहने पे भागते थे, जूतियां उठा के। वहां पे बड़े बड़े चलान गए हैं, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने, कई ऐसे भी गए हैं कि जिनको साहिवाल जेल ने भी उनका बाहर नहीं उठाया। उनमें कई ऐसे नाम हैं, लेकिन मैं जुर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ ना, मैंने तो आपको नेगेटिव बात बतानी है कि जिन लोगों के साथ इन्होंने ज्यादती की मैं आपको वो बताता हूँ। मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, जुर्म को प्रमोट हो जाएगा ना कि मैं किसी बंदे का नाम ले दूं कि उन्होंने जेलों में जाके पैसे बांटे, वो भी पैसे बांट के जेलों के अंदर गए हैं, उनको किसी ने साहिवाल जेल में हाथ नहीं लगाया, लेकिन उससे जुर्म प्रमोट होगा तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। खैर नाजरीन, आप यकीन करें कि बंदा मुखालफों को भूल जाता है, बंदा बाहर की सारी मुखालफतें भूल जाता है और बंदे के दिल दिमाग में उस वक्त यही बात होती थी कि या अल्लाह मेरा जेल के अंदर किसी तरीके से भरम भाग जो है इसको ख़राब ना कराना, कि ये ना हो मेरी जो बंद मुठ है कि ये खुल ना जाए और मेरा भरम जो है लोगों के आगे नंगा ना जाए। बड़ा बंदे को ये चीज़ें परेशान कर दी हैं। मेरी बात आप याद रखिएगा, अल्लाह ताला किसी दुश्मन बैरी को जेलों में लेके ना जाए। अच्छा बड़ी साहब, अब आप ये बताएं कि राना भाई जो था इसके ऊपर कितने कत्ल थे? पुलिस वाला भी एक कत्ल हुआ था गालिबन, उसकी FIR भी इसके ऊपर, और मैंने सुना को वाकया कुछ इस तरह था कि पठान जो था वो को पकड़ा गया था और उससे वहाँ पे पानी पिलाने के बहाने पुलिस वालों को कलाशन उठा गए। ये वाकया इसी तरह है? अच्छा, क्या वाकया था वो? उस वक्त कुछ पर्चों में हम इश्तिहारी थे, वो स्टूडेंट ही थे, स्टूडेंट सियासी पर्चे थे जी। रेट हुई है, पठान आया है, वो पठान हमें मिलने आया था, दोस्त था हमारा। अच्छा, तो पुलिस अंदर ही थी डेरे के जी। पुलिस जब पठान ने दरवाज़ा लॉक किया तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया
उसने झूठे के कहा कि ये असला आ रहा है जी, ट्रक आ रहा है, फलान ढींग ऐसे। अच्छा। पुलिस वालों को चक्कर देता रहा वो। अच्छा। उसके बाद जब वो खाना लेके वापस रेड करने गए पठान के साथ, कुछ नहीं मिला तो वो खाना लेके आ गए, खाने के नाश्ता कर रहे थे। पठान को उन्होंने फ्री कर दिया, यार ये तो बुजदल साहब एतमाद कर रहे हो, बुजदल साहब हैं, उन्होंने कहा पानी पिलाओ। में लिया उसको, कहते खाना वो खाने लगे, पुलिस वाले कलेशन ऐसे रख दी। हाँ, उन्होंने कहा पानी पिलाओ। पठान ताज खां उसका नाम था, उसको उन्होंने कहा पानी पिलाओ। पानी पिलाने के बहाने उसने कलेशन उठा लिया। पुलिस वाले ने कहा वो चांद का उसका नाम था, वो हवालदार था। पुलिस वालों ने कहा कि ये सरकारी असला ये नहीं चलाते, उन्होंने पठान ने चला दिया। एक मौके पे सब इंस्पेक्टर मर गया जी, वहाँ पे शहीद हो गया। मैं तो ये कहूँगा शहादत ही तो मिली, वो वर्दी में था। बिल्कुल। पुलिस वाला जो भी वर्दी में शहीद होगा वो मेरी नज़र में वो जानवर शहीद होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एक लोगों के लिए कर रहा है अपना। तो नाज़रीन आप ये देखें कि वो मुकदमा भी थे ही नहीं, वो मुकदमा भी गालिब नाज़रीन पे दर्ज हुआ, उसमें जेल भी काटी है। लेकिन बाद में हम बरी हो गए क्योंकि हम मौके पे थे ही नहीं। नाज़रीन अब आपको मैं ना थोड़ी बड़ी मज़ेदार बात सुनाने लगा हूँ। वो दौर जब मैं और इश्तियाक भाई इकट्ठे, हम 5 बैरक के नीचे 8 नंबर चक्की एक रूम था, उसके अंदर हम इकट्ठे होते थे। हमारे साथ और भी लाहौर के बड़े मशहूर लोग, और उनमें से कई जो इस वक्त दुनिया में नहीं है। अब सब की डिटेल में जाना इतना टाइम नहीं है प्रोग्राम का। तो मैंने वो जो दौर जो है ना, इश्तियाक भाई के साथ हमारा एक दोस्त होता भगवानपुर का खाला माछी, वो ज़ात उसकी माछी थी, लेकिन वो इस तरह का दोस्त और इतना यानी पाई टाइप आदमी जिसे कहते हैं ना, सारी क्वालिटी उसके अंदर मौजूद थी। यारों का यार था, वो भी हमारे साथ था। ये दौर वो था। बट ये सब थोड़ा फयाज खान भी था हमारे साथ उस टाइम। कौन कौन? फयाज खान, फाजा। हाँ फयाज, हाँ जी हाँ। उसके अलावा नाजी भट्ट भी अंदर था, बाला फवारे वाला अंदर था, जिले बादशाह, सना गुजर, वो उमर फारूक, आपका दोस्त जेदा आप, उसके अलावा पतो खान, पिची खान, नादर खान, उसके अलावा कालू शाहपुरी भी मेरे होते हुए रहा है। उसके अलावा मलक इफ्तार नंबरदार, काली चबेल, अद्दो स्टेशन वाला, चौधरी साजिद वगैरह। उसके अलावा चान पलवान मिस्री शाह वाला, नासर वगैरह। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया चौक, वो जो ऑस्ट्रेलिया चौक वाला नासर, वो नासर वगैरह। उसके अलावा और मिस्री आज होना जी, अदालत खान वगैरह, हाफिज नूर, फरदौस खान, वो मियाँ दाऊद। उसके अलावा और बड़ी सभा जेर पे जोर डाल रहे लोगों को हमने बताना है, असलम टांगिया वाला, अशरफ तलवाड़ी वगैरह। उसके अलावा बहु बसी वाला, शेख अंसर। उसके अलावा शाहिद कदीर, लेजेंड जिंदा दिल यार। शाहिद कदीर इतने प्यारे भाई हैं ना, बिल्कुल। आप यकीन करें कि मैं एक प्रोग्राम उनके साथ ना करूँगा, वो भी एक प्रोग्राम नाजरीन वो तंजो मजाह वाला, और इतना कुछ ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा कि वो बंदा लेमन की तरह आपको जेलों की स्टोरियाँ सुनाएंगे। शाहिद कदीर उनका नाम है। ये पीछे आप तस्वीर उनकी देखें, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये जितने दोस्तों की मैं बातें आपसे की हैं, इनमें से ज़्यादातर की तस्वीरें मैंने आपको पीछे दिखाई हैं। तो ये वक्त जो था ना नाजरीन, बड़ी यादें इस दौर के साथ ना, बेशक वो बड़ा कठिन एक था ना वाक़या, उसको इंसिडेंट कह सकते हैं। मैं उसको तफरीह का मौका नहीं कहता, लेकिन इंसिडेंट भी तो यार याददाश्त का एक हिस्सा होते हैं। ये वो तलख बातें हैं कि जो जहन में आते ही ना जो है ना अपने शहर के अंदर मुझे मुब्तला कर लेती हैं, और मैं काफ़ी देर तक उस कैफियत से नहीं निकल पाता ना। तो यकीन करेंगे ये इश्तियाक भट्टी साहब के साथ आज मुलाकात हुई है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। राना भाई जो है ना, अब मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि भट्टी साहब उसमें हुआ क्या था कि किस वजह से वो इतना फास्ट और पुलिस के साथ झगड़े, उसकी ज़्यादातर मैंने ये सुना कि पुलिस वालों का हथी पड़ जाता था, ये लेबल उसके ऊपर क्यों लग गया दुश्मनी की वजह से? बस ये लेबल एक दो पुलिस वाले थे उनकी वजह से है, वरना वो ऐसा नहीं था। अदारे से कौन लड़ सकता है? अदारों से कोई लड़ सकता है? अदारों से कोई लड़ सकता है? साथ कौन लड़ सकता है? तो क्या नहीं था, लेकिन वो बहादुर था, इसमें कोई शक नहीं। यही था भाई वगैरह पुलिस के कार्य नहीं, गिरफ्तारी 30-40 आदमी उनकी टांग वो नस काटी है, वो भागा नहीं, बहादुर था वो। लेकिन वो पुलिस के साथ तो ऐसे ही उसके झूठे मुकदमा हो गए, बस ऐसे ही सियासी मुखालफत ज़्यादा हो गई ना। तो उस वक्त जो इनका जो सियासतदान कोई था, वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे कभी आपके किसी जलसे जुलूस में वहाँ पे आता था, हाजिरी देता था? MP MNA वो ऐसे ही था कि जैसे हमारे पाँव में बैठते हैं। उस वक्त तो स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी थी, स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी थी। इन लोगों को जलसे जुलूसों में जो भी उनको काम था हमसे लेते थे, स्टूडेंट से लेते, स्ट्राइक करवाओ, ऐसे करो वैसे करो। बट साहब मैं एक सवाल आपसे करने लगा, और अपने दोस्तों को मैंने ये प्रोग्राम से, अरशद मीन के प्रोग्राम में मैंने ये बात की है, और मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में मैं जो है इस बात का हवाला दिया है कि इस तरह भी होता है जेलों के अंदर ना। अरशद मीन चौधरी का जब कैंप जेल में इसकी एंट्री हुई थी,
وہ جو پولنگ بوتھ پہ اس کی لڑائی جھگڑا ہوا, میاں نواز شریف پہ غالباً فائرنگ ہوئی تھی, اس مقدمے میں جب یہ آیا ہے تو ارشد امین کے پیچھے منظور وٹو جو ہے نا ڈائریکٹ اس کے ٹیلی فون آئی جی جیل خانہ جات کو آئے تھے کہ بھی اس کو پروٹوکول دینا ہے, اگر اس کی مخالفت پوری جیل لکھوائے تو پوری جیل کو دوسری جیل میں ٹرانسفر کر دینا ہے, ارشد امین کو کیمپ جیل میں لے لینا ہے. اتنے سخت آرڈروں کے بعد منشی اسلم نیادی اور چیف بابا یعقوب بیرکوں میں آگے پوچھ رہے ہیں کہ ارشد امین نہ کسی کی مخالفت ایسا انداز دو, تو وہاں پر نام لکھے جا رہے ہیں میرا غالباً 30 یا 28 کے قریب کتنے افراد ہیں جن کے 27 طالب علموں کے, آپ 27 نوجوانوں کے, آپ 27 جیل کے اندر رہنے والے مصیبتی لوگوں کے چالان نکلے ہیں. جب ڈیوڑی کے اندر آپ سب کو ارشد امین ڈپٹی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ٹرک لگا ہوا تھا اور سارے لڑکوں کو جو ہے نا ٹرک میں بٹھایا جا رہا تھا, اور وہ کئی لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہاں پر ارشد امین کے ساتھ اگر تلخ جملوں کا تبادلہ ون سائیڈڈ صرف آپ کی طرف سے ہوا ہے تو وہ صرف آپ ہی تھے, اس کے علاوہ کسی بندے نے ارشد امین کے ساتھ ایک ڈائلاگ بولنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی. یہ واقعہ تھوڑا سنانا میرے ویورز کو بتائیں گے کہ ارشد امین کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کو جملے ہوئے تھے اس طرح کے ڈیوڑی کے اندر؟ بالکل اس میں ایسا ہی تھا کہ ہم سب سے پہلے وہ آیا ایک آفیسر, اس نے کہا جی اپنے نا آپ مخالفت باندھ لو نا, سب سے پہلے اس نے کہا ارشد امین کے ساتھ کس کی مخالفت, کس کی مخالفت؟ میں نے کہا میری مخالفت ہے ارشد امین کے ساتھ. اس کے بعد میرے دوست دیکھو دیکھی وہ ہم 27 ہو گئے, ٹھیک ہے. اس میں ہم چلے گئے, ہم نے ڈپٹی کو کہا ہم نے نہیں جانا, ہم نے یوسف غوری صاحب لے کے آؤ, ہمیں مار کے لے جاؤ, ہم نے جیل سے نہیں جانا. اتنے میں وہ ڈپٹی صاحب نے ہمیں بلایا, میں اور ثنا گجر گئے ادھر. اس نے کہا اشتیاق ایسے ہے بات کہ میں نے کہا سارے ایک بندے کے لیے آپ 27 اسٹوڈنٹوں کو باہر نکال چلان نکال لیں تو یہ آپ کی زیادتی ہے. اس نے کہا بیٹا حکومت ہی اس کے باپ کی ہے, یہی سمجھ لو. مجھے آرڈر یہ ہے کہ میں اوپر سے ساری جیل کو بھی نکال کے چلان پھینکنا پڑے باہر, تو اس کو رکھنا ہے. اس میں وٹو تھا نا اس وقت, منظور وٹو. ہاں جی 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 ڈائریکٹ وہ سب وٹو نہیں ہوا ایسے نا. اس نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. غصہ تو بہت تھا, سامنے جو نظر آ گیا. اب ایسے ہے کہ مخالفت تو اس وقت تھی, لیکن اب جو ارشد امین کے ساتھ تھے وہ آج بھی ہمارے بھائی ہیں, تو میں اس میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ نہیں وہ بس تلخ جملوں کا, ہاں تلخ ون سائیڈڈ مجھے پتا ہوا, وہ غصے میں نے بہت کچھ کہا, بہت کچھ کہا, صحیح بات ہے. لیکن وہ دیکھیں بات لکھی گئی ہے, لوگوں کو یہ یاد رہے گی ساری زندگی. تو وہ اشتیاق بھائی جو ہے نا بڑا بہادر یار ہے. کہ میں آپ کو پہلے آپ کو بات بتائی ہے, خرم کو میں نے بلایا, میں نے پروگرام کیا, اب وہ دیکھیں پروگرام نکال کے ریئلٹی پہ باتیں ہیں. اشتیاق بھٹی آپ کو سامنے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں ہے, یہ جو میرے دل میں آ رہا ہے میں بات وہ کر رہا ہوں. وہ آپ جو پروگرام کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے, کوئی سمجھے تو. میں تو نوجوانوں بتاتے ہیں ہسٹری بدماشوں کی یا اسٹوڈنٹوں کی یا ایسے کر کے تنظیموں کی یا بھائیوں کی, آپ اچھا کرتے ہیں. اینڈ میں آپ جو بولتے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں, اس سے بچو, سب کو بچاؤ, یہ سب سے اچھی بات ہے. بالکل درست. میرا بیٹا جھگڑ کے آتا تو میں بھی اس کو مارتا ہوں کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے, بچو ان چیزوں سے, یہ چیزیں نہیں اچھی. اچھا بھٹی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ کو دوسرا نوئی تھا یہ کیسے قتل ہوا, کیسے اس کو جو ہے کیا اس کا ہوا واقعہ, کوئی واقعہ بتانا چاہیں؟ اس کی مخالفت, ہم تو اس وقت نا مرڈر کیس میں اندر ہی تھے نا, تو رانا گنج کا آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ کس نے اس کو مروایا ہے. اچھا, یہ پولیس اور مخالفت آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت زیادہ تھی. ارشد امین بھی تھا اور علاقے میں بھی بہت زیادہ مخالفت تھی. ایک نویز سعید تھا انسپیکٹر, وہ نویز سعید انسپیکٹر تھا, ایسے کافی سارے تھے. اب مارا اس کو پولیس نے. مجھے یہ آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی. میں پچھلے دنوں بھگوان پورہ گیا ہوں, اس روڈ سے میں گزرا ہوں, تو رانا وحید کی آج بھی تصویر وہاں پر لگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ چور صاحب بتائیں کیوں لگی ہوگی؟ نہیں یہ تو مرڈر پولیس نے کیا ہو, ہاں یہ کیوں لگی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس کی ریپوٹیشن اچھی ہوگی. وہ محلے میں بہت زیادہ اچھا تھا, وہ محلے میں ہیلپ کرتا تھا دوستوں ساتھیوں کی, وہ محلے داروں کی, غریبوں کی. وہ کسی غریب کی لڑکی کی شادی ہے تو اس میں ہیلپ کر دی. اس وقت بہت زیادہ وہ اس وقت کے جو بھی لوگ تھے نا, اس وقت کے جو بھی لوگ تھے نا, اپنے محلے داری میں سر نیچے کر کے وہ چلتے تھے. بڑی تمیز ہوتی تھی ان لوگوں میں نا. دیکھیں جو پولیس مقابلے میں دوست فوت ہوتا ہے اس کے تو جنازے پہ لوگ ہی نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. تو اس کا پولیس سے ڈرتے کم ہوتے ہیں. اس کا جنازہ تو آپ کو مووی دکھائیں گے کہ اتنا بڑا تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت. اچھا بھٹی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, اب ہم اگر آج یہ لوگوں کہتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, تو اب ہماری ایج اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ ڈائلاگ سوٹ کرتا ہے.
آپ میرے یا اپنے نوجوان کو اس دور کو اگر اس دور کے ساتھ موازنہ کریں تو کیا ایسی چند باتیں ہیں جن کے بڑی تشبیہ دینی ضروری ہوگی؟ اس وقت تو یہ تھا نا، اس وقت پولیس اتنی فاسٹ نہیں تھی. پولیس اتنی فاسٹ پولیس کے پاس ایک ہی گاڑی سسٹم کی کمزوری تھی. ایک ہی گاڑی ہوتی تھی پولیس کے پاس، اگر نہیں ہے تو وہ ٹانگے وغیرہ آپ سمجھتے ہیں وہ جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا، اس پہ آتی تھی. دوسرا اور اس میں یہ تھا کہ اس وقت یہ دور نہیں تھا یہ اپنا سوشل میڈیا اور یہ کالے واٹس ایپ نہیں تھا، میسنجر نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، موبائل ہی نہیں تھا. لوکل ٹیلی فون آپ کو پتہ ہوتے تھے اس وقت، یہ چیزیں نہیں تھی. تو آج تو آپ کسی کو ایک روڑا بھی مارے تو 15 پہ آپ کو پتہ کتنی اور ایک آ جاتی ہے. ایجنسی آ جاتی ہے. تو یہ بہت فرق ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو یہ نوجوان کو کیا چاہیے کہ اچھی بات تو یہی ہے کہ میں نے خود بی ایس سی کی ہے، پڑھنا چاہیے. پڑھ لکھ کے افسر بن گئے تو آپ کی عزت ہے، آپ کے والدین کی بھی عزت ہے، آپ کی بہن بھائی کے گھر میں بھی عزت ہے. جھگڑا تو اچھی چیز ہے ہی نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، جو نوجوان آج کل جو ہے بڑا فیس بک کے اوپر تصویریں لگاتے ہیں، بڑی اپنے آپ کو تشہیر کرتے ہیں، ابھی کافی کنٹرول ہمارے سی سی پی اور نے کیا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا یہ غلط ہے. کیا اس چیز کو کیا اچھا سمجھیں گے آپ؟ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو فیس بک پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں روکیں گے تو یار پھر آپ کیسے پاکستان کو بدل سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. بالکل ایسے تو میں ناظرین جو ہے نا دوستوں کو بلاتا رہتا ہوں اور ان سے باتیں جو ہے نا وہ کر کے آپ کو اپنی زندگی کی آپ بیتیاں سناتا رہتا ہوں. یار ان سے سبق آموز جو باتیں ہیں ان کو اپنے لیے سلیکٹ کیا کریں اور اپنے بچوں کو یہ پروگرام دکھایا کریں. بالکل بالکل. میں اشتیاق بھٹی صاحب کا جو ہے نا دل کی گہرائی سے میں ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور میرے پاس آئے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رانا وحید کا جو ہے نا علیحدہ سے ساری سٹوری پوچھ کے اور اس کو کسی اور پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج چونکہ ایک میسیج تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح دوسرے کالجز کے بارے میں اپنے سٹوری ہیں، کہانی ہیں، ان کی طلبہ سیاست کے بارے میں آپ کافی ساری معلومات میرے پروگرام کی وساطت سے رکھتے ہیں، تو میں اسی طرح بھگوان پورہ جو ڈگری کالج تھا اس کی بھی آج آپ کو اسٹیٹس بتایا. تو دیکھ لیں بھٹی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آج صاحب تو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم ساتھی ہیں، اکٹھے ہی رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام نے انوائٹ کیا. بہت مہربانی. یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم اپنا ساتھی ہیں. بہت مہربانی بھٹی صاحب، دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار ہوں. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.